اگر ہم ارتقائی تاریخ کے اوراق پلٹے نا تو ذہن میں اکثر یہ سوال ابھرتا ہے کہ اس پوری کائنات میں سب سے عجیب یعنی سب سے زیادہ تضادات کا شکار مخلوق کون سی ہے؟ جی، اور ہم انسانوں کا یہ ماننا ہے کہ ہم ہی کائنات کے سب سے باشعور اور سمجھدار مخلوق ہے۔ بالکل، ہم خود کو سب سے ترقی یافتہ سمجھتے ہیں، لیکن آج کے اس گہرے جائزے میں ہم جن ذرائع پر بات کرنے جا رہے ہیں نا وہ ایک انتہائی چونکا دینے والی حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ کیونکہ آج کا یہ مطالعہ ایک بالکل مختلف زاویہ پیش کرتا ہے۔ ایگزیکٹلی، یہ بتاتا ہے کہ انسان وہ واحد مخلوق ہے جو اپنے خالق کے دیے گئے وسائل کا سب سے زیادہ استعمال کرتا ہے، اسی کے دسترخوان پر پلتا ہے، مگر حیرت انگیز طور پر سب سے زیادہ شکوے اور شکایتیں بھی اس سے کرتا ہے۔ یہ واقعی ایک بہت گہرا تضاد ہے، اور آج کی اس نشست میں ہم کسی روایتی بحث میں نہیں پڑیں گے۔ ہاں، کوئی عام سا لیکچر نہیں ہوگا۔ بالکل نہیں، بلکہ آج ہم جدید کمپیریٹو سائیکالوجی یعنی تقابلی نفسیات کی اینک سے ایک بہت ہی دلچسپ موازنہ کرنے جا رہے ہیں۔ ایک طرف ہم خود ہیں یعنی انسان، اور دوسری طرف ایک بے زبان جانور، خاص طور پر ایک گھوڑا۔ یہاں سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہم یہ جو لفظ استعمال کر رہے ہیں نا، کمپیریٹو سائیکالوجی، یہ اصل میں ہے کیا؟ سننے والوں کے لیے اس کو تھوڑا سا آسان کر دیں۔ آسان لفظوں میں یہ وہ سائنس ہے جہاں ہم جانوروں کے رویوں، ان کی جبلتوں اور ان کے رد عمل کا موازنہ انسانی رویوں سے کرتے ہیں، تاکہ ہم خود اپنی نفسیات کو بہتر طور پر سمجھ سکیں۔ صحیح۔ اور جو ماخذ آج ہمارے سامنے ہے، یعنی قرآن مجید کی سورہ العادیات، وہ اس تقابلی مطالعے کا ایک ایسا ماسٹر پیس ہے جو صدیوں پرانا ہونے کے باوجود آج کی جدید نفسیات پر پوری طرح حاوی ہے۔ اور میرے خیال میں یہ متن کوئی عام سی اخلاقی کہانی نہیں سنا رہا۔ بالکل نہیں، یہ انسانی ضمیر کے ان ہولناک تضادات کا ایک باقاعدہ، جسے ہم کہتے ہیں نا، فورینزک آڈٹ پیش کرتا ہے۔ واہ، فورینزک آڈٹ، یہ بہت زبردست اصطلاح ہے۔ جی، کیونکہ یہ ایک بے زبان جانور کی اپنے مالک کے ساتھ بے لوث وفاداری کو بنیاد بناتا ہے، اور پھر اچانک اسکرین کو گھما کر انسان کی اپنے رب کے ساتھ ہونے والی غداری کو اس کے سامنے لا کھڑا کرتا ہے۔ یعنی یہ سیدھا انسان کی انا پر وار کرتا ہے۔ ایگزیکٹلی، یہ ایک ایسا نفسیاتی خاکہ ہے جو آپ کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ اچھا، ذرا اس منظر نامے کی طرف آتے ہیں جہاں سے اس تحریر کا آغاز ہوتا ہے۔ جب میں نوٹس کو پڑھ رہا تھا تو مجھے لگا جیسے کسی ہالی ووڈ ایکشن مووی کا کلائمیکس چل رہا ہو۔ ہاں، واقعی اس کا آغاز بہت ڈرامیٹک ہے نا؟ یہ آغاز انتہائی ہائی آکٹین ہے، تیز رفتار اور بالکل بارود کی بو سے بھرا ہوا۔ لیکن میں چاہوں گا کہ ہم اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے ان مخصوص الفاظ کو سمجھیں جو اس منظر کو کھینچتے ہیں۔ جی ضرور۔ اس میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے، دبخن۔ نفسیاتی اور سائنسی اعتبار سے یہ لفظ کس کیفیت کو ظاہر کر رہا ہے؟ دیکھیے، یہ لفظ ذبحن اس پوری منظر کشی کی جان ہے۔ ولادیات ذبحن، اس کا مطلب ہے ان گھوڑوں کی قسم جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں۔ اب یہ ذبحن محض کسی عام سانس لینے کی آواز نہیں ہے۔ تو پھر یہ کیسی آواز ہے؟ یہ وہ مخصوص بھاری آواز ہے جو ایک گھوڑے کے سینے سے اس وقت نکلتی ہے جب اس کے پھیپھڑے ہوا کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں، جب اس کا دل اپنی آخری حدوں پر دھڑک رہا ہوتا ہے۔ یعنی وہ اپنی فزیکل لمٹ کو کراس کر رہا ہوتا ہے۔ بالکل، وہ اپنی جسمانی استطاعت کی آخری حد کو چھو رہا ہوتا ہے۔ آپ ذرا تصور کریں، میدان جنگ ہے، سامنے موت کھڑی ہے، تلواریں چل رہی ہیں، اور وہ جانور سیدھا اس میں جا رہا ہے۔ جی، وہ گھوڑا اپنی پوری طاقت جھونک کر اس موت کے منہ میں کود رہا ہے، اور اس کے سینے سے یہ ہانپنے کی آواز آ رہی ہے۔ اور میرے لیے اس پورے منظر میں جو بات سب سے زیادہ حیران کن تھی وہ یہ ہے کہ اس جانور کو اس بات کا کوئی شعور ہی نہیں ہے کہ یہ جنگ کس مقصد کے لیے لڑی جا رہی ہے۔ بالکل صحیح پوائنٹ ہے، اسے کوئی آئیڈیا نہیں ہے۔ میرا مطلب ہے، کیا اس گھوڑے کو اس بہادری پر کوئی تمغہ ملنا ہے؟ کیا فتح کے بعد اسے کوئی میڈل پہنا کر اسٹیج پر کھڑا کیا جائے گا؟ ظاہر ہے نہیں۔ اس کے لیے کوئی تقریب نہیں ہونی۔ ہاں، وہ یہ سب کسی نظریے، کسی ملک یا کسی پولیٹیکل ایجنڈے کی خاطر نہیں کر رہا۔ وہ محض اس لیے موت کے منہ میں دوڑ رہا ہے کیونکہ اس کی پیٹھ پر جو انسان بیٹھا ہے، جو اس کا مالک ہے، اس نے اسے لگام کھینچ کر آگے بڑھنے کا ایک اشارہ کیا ہے۔ یہی تو وہ بے لوث اطاعت ہے جسے یہ متن ہمارے سامنے لا کر رکھتا ہے، اور بات صرف ہانپنے تک محدود نہیں ہے۔ اگلی آیت پر غور کریں، فالموریاتی قدحا۔ یہ چنگاریاں اڑنے والا منظر ہے نا؟ جی، جب یہ گھوڑا اس جنون اور دیوانگی کی حالت میں دوڑتا ہے
تو اس کے سموں کی جو کائنیٹک انرجی یعنی حرکی توانائی ہے وہ جب پتھریلی زمین سے ٹکراتی ہے تو اس رگڑ سے چنگاریاں اڑتی ہیں۔ فزکس کا ایک عام سا اصول ہے۔ بظاہر ہاں، لیکن نفسیاتی نقطۂ نظر سے دیکھیں تو یہ چنگاریاں محض ایک طبعی یا فزکس کا عمل نہیں ہے، یہ ایک طاقتور استعارہ ہے۔ کس چیز کا استعارہ؟ اس بات کا کہ جب کوئی اپنے مشن سے، اپنے مالک سے اس حد تک وفادار ہو جائے تو وہ اپنے اندر کی ایک ایک بوند، اپنی تمام تر توانائی نچوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ وہ کچھ بھی بچا کر نہیں رکھتا، یہاں تک کہ اس کے قدموں سے آگ نکلنے لگتی ہے۔ واہ، یہ کائنیٹک انرجی والی مثال واقعی ذہن کو کھولنے والی ہے۔ اور یہ گھوڑے رات کے اندھیرے میں یہ کٹھن سفر طے کرتے ہیں۔ بالکل رات بھر کا سفر ہوتا ہے۔ اور پھر ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ اگلی آیات فالمغیرات صبحا اور فوسطنا بہی جمعا ایک حتمی حملے کی تصویر کشی کرتی ہیں۔ وہ صبح کے دھندلکے میں جب دشمن غفلت کی نیند سو رہا ہوتا ہے، اچانک ان پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور سیدھا لشکر کے عین وسط میں گھس جاتے ہیں۔ ہاں، ایک ایسی جگہ جہاں سے زندہ بچ کر واپس آنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں میں ایک سوال اٹھانا چاہتا ہوں۔ جی پوچھیں۔ ایک جانور جو فطری طور پر خطرے سے بھاگنے کے لیے پروگرام کیا گیا ہے، وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ مطلب اس کی اس جان لیوا مشقت کا معاوضہ کیا ہے؟ یہ ایک بہت بنیادی سوال ہے۔ اگر ہم اسے جانوروں کی نفسیات کے زاویے سے دیکھیں تو اس پورے عمل کا معاوضہ محض تھوڑی سی گھاس، کچھ پانی اور وہ شفقت ہے جو اس کا مالک اسے دن کے اختتام پر دیتا ہے۔ صرف اتنی سی بات؟ جی، ایک جانور جس کے پاس انسانی سطح کا کوئی اعلیٰ شعور نہیں ہے، جو دنیاوی مال و دولت، بینک بیلنس یا مستقبل کی فکر سے بالکل آزاد ہے، وہ محض اس معمولی سی خوراک اور دیکھ بھال کے عوض اپنے مالک پر اپنی جان قربان کر دیتا ہے۔ یہ واقعی حیران کن ہے۔ وہ خطرے کو بھانپ رہا ہے، اس کا جسم ہانپ رہا ہے، لیکن اس کی وفاداری اس کے خوف پر غالب آ جاتی ہے۔ یہ وفاداری کی وہ خالص ترین شکل ہے جو ہمیں کسی اور مخلوق میں اس شدت کے ساتھ نظر نہیں آتی۔ مجھے یہاں پالتو جانوروں کی مثال یاد آ رہی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کتا سارا دن دروازے پر بیٹھا اپنے مالک کا انتظار کرتا رہتا ہے، صرف اس لیے کہ مالک آ کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرے گا۔ بالکل، ہم سب نے یہ دیکھا ہے۔ اور دوسری طرف ہم انسان ہیں۔ ہمارا انٹرنیٹ اگر 2 منٹ کے لیے بند ہو جائے یا صبح کی کافی تھوڑی سی ٹھنڈی مل جائے تو ہمارا پورا دن خراب ہو جاتا ہے۔ ہم شکایتوں کے انبار لگا دیتے ہیں۔ بالکل، اور شاید یہیں سے وہ موڑ آتا ہے جو اس پورے متن کا اصل مقصد ہے، کیونکہ اب تک تو ہم میدان جنگ اور گھوڑوں کی بات کر رہے تھے، جی، لیکن اب کیمرے کا رخ اچانک گھومتا ہے۔ یہ ہائی آکٹین منظر ختم ہوتا ہے اور کیمرہ براہ راست مڑ کر انسان کے باطن پر فوکس کرتا ہے۔ اور وہ جو کیمرے کا رخ مڑتا ہے نا، وہ ایک بہت ہی سخت نفسیاتی جھٹکا ہے۔ اگلا ہی جملہ ہے ان الانسان لربہ لکنود۔ بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ کنود۔ یہ وہ مقام ہے جہاں تقابلی نفسیات کا وہ تماچا پڑتا ہے جو پڑھنے والے کو سن کر دیتا ہے۔ یہاں اس لفظ کنود کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو اس کے اصل معنی کیا ہیں؟ ماہرین نفسیات اور لسانیات کے مطابق کنود اس شخص کو نہیں کہتے جو محض کبھی کبھار شکوہ کر لے۔ اچھا، یعنی یہ کوئی عام ناشکراپن نہیں ہے؟ نہیں، کنود وہ ہے جو باقاعدہ اپنی مصیبتوں کا، اپنی تکلیفوں کا حساب رکھتا ہے، انگلیوں پر گنتا ہے کہ میرے ساتھ کیا کیا برا ہوا، مجھے کیا نہیں ملا۔ لیکن جو نعمتیں، جو وسائل اسے دیے گئے ہیں، جن کے سہارے وہ سانس لے رہا ہے، انہیں وہ یکسر فراموش کر دیتا ہے۔ اس کی یادداشت صرف اس کی محرومیوں تک محدود ہوتی ہے۔ اچھا، یہاں تھوڑا سا رکیے، میں ذرا یہاں شیطان کا وکیل بن کر ایک بات کہنا چاہوں گا۔ جی جی بالکل۔ کیا یہ انسانی فطرت نہیں ہے؟ ارتقائی لحاظ سے انسان کو ہمیشہ خطرات اور محرومیوں کو یاد رکھنا پڑتا ہے تاکہ وہ زندہ رہ سکے۔ آپ سروائیول کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں، اگر ہم چیزوں کی خواہش نہ کریں، محرومیوں پر قابو پانے کی کوشش نہ کریں تو شاید ہم آج بھی غاروں میں رہ رہے ہوتے۔ تو کیا یہ کنود ہونا کسی حد تک ہماری بقا کا، ہمارے سروائیول کا حصہ نہیں ہے؟ یہ ایک بہت دلچسپ نکتہ ہے، اور ارتقائی حیاتیات یقیناً یہی کہتی ہے کہ خطرات کو یاد رکھنا بقا کے لیے ضروری ہے۔ لیکن دیکھیں، یہ متن بقا کی جبلت کے خلاف بات نہیں کر رہا۔ تو پھر یہ کس چیز پر تنقید کر رہا ہے؟ یہ متن انسان کے اس اخلاقی اندھے پن کی نشاندہی کر رہا ہے جو سب کچھ پا لینے کے بعد بھی اسے غیر مطمئن رکھتا ہے۔
بات صرف ترقی کی خواہش کی نہیں ہے، بات اس بنیادی ناشکرے پن کی ہے جہاں آپ کائنات کی سب سے اعلیٰ مخلوق ہو کر بھی ہمیشہ گلہ کرتے رہتے ہیں۔ ہاں میں سمجھ رہا ہوں۔ آپ تقابل دیکھیں، ایک جانور مٹھی بھر گھاس کے لیے جان کی بازی لگا رہا ہے، اور انسان جسے عقل، شعور اور کائنات کے بے پناہ وسائل دیے گئے، وہ اپنے اس خالق کے سامنے جواب دہ ہونے کو تیار نہیں جس نے اسے یہ سب عطا کیا۔ یہ بقا کی نہیں بلکہ احسان فراموشی کی انتہائی شکل ہے۔ یہ واقعی ایک بہت گہری چوٹ ہے۔ مطلب خالق نے انسان کو یہ آئینہ دکھایا ہے کہ تم تو وفاداری اور شکر گزاری کے اس معیار تک بھی نہیں پہنچ پائے جو میں نے ایک گھوڑے یا کتے میں رکھ دیا ہے۔ بالکل۔ اور اگر انسان شکر گزار نہیں ہے تو پھر وہ اپنی یہ ساری توانائیاں کہاں خرچ کر رہا ہے؟ کیونکہ انسان بھی تو رکا ہوا نہیں ہے نا، وہ بھی تو روز دوڑ رہا ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یعنی انسان مال کی محبت میں بہت شدید ہے۔ جی ہاں، وہ بھی گھوڑے کی طرح ہانپ رہا ہے، وہ بھی بے تحاشا دوڑ رہا ہے، مگر اپنے حقیقی مالک کی رضا کے لیے نہیں بلکہ مال اور دولت جمع کرنے کے لیے۔ اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس آیت میں مال کو خیر کہا گیا ہے۔ خیر یعنی بھلائی؟ ہاں، یعنی انسان نے دولت کو ہی سب سے بڑی بھلائی، سب سے بڑا خیر سمجھ لیا ہے۔ اگر ہم اس تصور کو آج کے ماڈرن کیپٹلزم اور مادہ پرستی کے جنون سے جوڑیں تو تصویر بہت بھیانک ہو جاتی ہے۔ ایگزیکٹلی۔ آج کا انسان صبح سویرے اٹھتا ہے، ٹریفک میں دھکے کھاتا ہے، دفتروں میں گھنٹوں کام کرتا ہے، رات کو تھک ہار کر گھر آتا ہے اور اگلے دن پھر اسی مشین کا حصہ بن جاتا ہے۔ ہم بھی ہانپ رہے ہیں، ہماری بھی کائنیٹک انرجی خرچ ہو رہی ہے۔ ہمارے قدموں سے بھی چنگاریاں نکل رہی ہیں، بالکل، لیکن کس کے لیے؟ ایک کارپوریٹ باس کے لیے، ایک نیا فون خریدنے کے لیے، بینک بیلنس میں چند ہندسوں کے اضافے کے لیے؟ بالکل درست تجزیہ ہے۔ یہ آج کی وہ جدید ریس ہے جسے ہم ریٹ ریس کہتے ہیں۔ گھوڑا کم از کم ایک اعلیٰ شعور رکھنے والی مخلوق یعنی انسان کی خدمت کر رہا ہے، لیکن انسان نے خود کو چیزوں کا غلام بنا لیا ہے۔ جی، انسان نے اپنے اعلیٰ شعور کو گرا کر خود کو بے جان چیزوں، کاغذ کے ٹکڑوں، دھاتوں اور پراپرٹی کا غلام بنا لیا ہے۔ ہم نے ایک ایسی دوڑ شروع کر دی ہے جس کا کوئی اختتام نہیں ہے، اور ہم ناشکرے ہی رہتے ہیں۔ جتنا بھی مل جائے ہم کنود ہی رہتے ہیں اور مزید کی ہوس میں اور تیز دوڑنے لگتے ہیں۔ یہ ایک نفسیاتی جال ہے جس میں آج کا پورا معاشرہ جکڑا ہوا ہے۔ تو پھر یہ دوڑ ختم کہاں ہوتی ہے؟ ظاہر انسان ہمیشہ تو نہیں دوڑ سکتا۔ ایک وقت تو آئے گا جب اس کے سموں سے چنگاریاں نکلنا بند ہو جائیں گی اور اس کی سانس ٹوٹ جائے گی۔ اس مطالعے میں اس دوڑ کے انجام کو کس طرح پیش کیا گیا ہے؟ شروع ہوتا ہے جسے ہم حتمی انجام یا حقیقت کا سامنا کہہ سکتے ہیں۔ جب مال و دولت کی یہ آندھی دوڑ بالآخر موت پر آ کر بریک لگاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا انسان وہ وقت نہیں جانتا جب قبروں میں جو کچھ ہے اسے الٹ پلٹ کر باہر نکال لیا جائے گا؟ یہاں بعثرہ کا لفظ بہت سخت ہے۔ اس کے کیا معنی ہے؟ اس کا مطلب محض کسی چیز کو اٹھانا نہیں ہے، بلکہ کسی چیز کو پوری طرح ادھیڑ کر تہ و بالا کر کے اس کے اندر سے مواد نکالنا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب انسان کو اس کی حقیقت کا مکمل ادراک کروایا جائے گا۔ مجھے اس پر وہ جدید ڈیجیٹل مثال یاد آ رہی ہے جو ہمارے ذرائع میں دی گئی ہے اور جس نے واقعی میرے ذہن میں ایک بہت بڑی کھڑکی کھول دی تھی۔ جی، وہ فورینزک آڈٹ والی مثال۔ بالکل۔ اس عمل کو محض اعمال نامہ کھلنا نہیں کہا گیا، بلکہ اگلی آیت وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ کا حوالہ دے کر اسے انسان کے سینے کا، اس کے دل کا باقاعدہ ایک فورینزک آڈٹ قرار دیا گیا ہے۔ یہ فورینزک آڈٹ کی اصطلاح اس پوری صورتحال کی اتنی درست عکاسی کرتی ہے کہ انسان سن کر لرز جائے۔ جب ہم کسی کمپیوٹر یا ہارڈ ڈسک کا فورینزک آڈٹ کرتے ہیں تو ہم صرف وہ فائلیں ہی دیکھتے جو ڈیسک ٹاپ پر سجی ہوتی ہیں، جو ہم دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ فورینزک ماہرین اس ہارڈ ڈسک کے اسکرپٹ میں جاتے ہیں، وہ تمام کرپٹ فائلیں، وہ تمام ڈیلیٹ کیے گئے میسیجز اور وہ تمام خفیہ فولڈرز نکال کر سامنے رکھ دیتے ہیں جنہیں انسان نے بہت مہارت سے دنیا سے چھپا کر رکھا ہوتا ہے۔ پاسورڈ لگا کر چھپایا ہوتا ہے۔ جی، اور حصلہ ما فی الصدور بالکل یہی عمل ہے۔ یہ سینوں کے اندر چھپی ہوئی نیتوں کی باقاعدہ ریکوری ہے۔ یہ بات کس قدر خوفناک ہے کہ ظاہر میں دنیا کے سامنے تو ہم شاید بہت نیک کام کر رہے ہوں، ہم چیریٹی دے رہے ہوں، لوگوں کی مدد کر رہے ہوں، کسی بڑے عہدے پر ایمانداری کا دعویٰ کر رہے ہوں، ہماری ڈیسک ٹاپ پر تو بڑی صاف ستھری فائلیں پڑی ہوں۔ ہاں،
لیکن ہمارے سینے کے اندر جو خفیہ فولڈر ہے اس میں تو کچھ اور ہی پروگرام چل رہا ہوتا ہے۔ وہاں حسد پل رہا ہوتا ہے، وہاں لالچ ہوتا ہے، وہاں لوگوں کو دکھاوا کرنے کی ریاکاری ہوتی ہے۔ بالکل۔ اور یہ متن دعویٰ کر رہا ہے کہ اس دن ان ارادوں کی، ان نیتوں کی مکمل ریکوری ہوگی۔ کوئی ڈیلیٹ کا بٹن، کوئی انکوگنیٹو موڈ وہاں کام نہیں آئے گا۔ یقیناً، کیونکہ وہاں صرف ظاہر پر فیصلہ نہیں ہوگا بلکہ عمل کے پیچھے چھپی اصل نیت کو جانچا جائے گا۔ ہم دنیا کے سامنے تو شاید یہ دعویٰ کریں کہ ہماری یہ ساری دوڑ، یہ تمام مشقت بہت اعلیٰ مقاصد کے لیے تھی، لیکن جب وہ ہارڈ ڈسک کھولے گی تو پتہ چلے گا کہ اصل ڈرائیونگ فورس تو صرف حب الخیر تھی۔ یعنی مال کی محبت۔ جی، مال کی محبت اور اپنی ذات کا مفاد۔ اور اس آڈٹ کی وجہ کیا ہے؟ وہ اس سورت کے آخری آیت میں بیان کر دی گئی ہے، ان ربہم بہم یومئذ لخبیر۔ بے شک ان کا رب اس دن ان سے پوری طرح باخبر ہوگا۔ اس دن ان کا رب ان کے بارے میں، ان کی ایک ایک حرکت اور اس کے پیچھے چھپے ارادے کے بارے میں پوری طرح باخبر ہوگا۔ اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوگی۔ یہ وہ نفسیاتی آئینہ ہے جو انسان کو مجبور کرتا ہے کہ وہ خود احتسابی کرے۔ اگر ہم اس پوری گفتگو کو سمیٹیں تو یہ تقابلی جائزہ ہمیں ایک بہت گہرا سبق دے رہا ہے۔ یہ متن کسی پر فتویٰ نہیں لگا رہا، بلکہ یہ انسان کے اپنے ضمیر کو چیلنج کر رہا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ تم جو معلومات، ٹیکنالوجی اور تہذیب کے اتنے بڑے دعوے دار ہو، اگر تم نے اپنے اندر شکر گزاری پیدا نہیں کی، اگر تم نے اپنے اصل خالق کو پہچان کر اس کے لیے اپنی توانائیاں صرف نہیں کی، تو تم اپنی اخلاقی حیثیت میں اس ہانپتے ہوئے گھوڑے سے بھی پیچھے رہ جاؤ گے۔ اور یہ بہت لمحہ فکریہ ہے۔ اس سے پہلے کہ ہماری ہارڈ ڈسک قبضے میں لے لی جائے اور وہ فورنزک آڈٹ شروع ہو جائے، ہمیں رک کر یہ سوچنا ہوگا کہ ہم کس کے لیے دوڑ رہے ہیں۔ جی، اور اس مطالعے کا اصل عملی اطلاق ہماری روزمرہ زندگی میں ہونا چاہیے۔ ہم معلومات کے سمندر میں غوطے کھا رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس حکمت کی کمی ہے۔ ہمیں شعور اور شکر گزاری کو محض خیالات کی حد تک نہیں رکھنا، اسے عملی شکل دینی ہے۔ اسے اپنی روزمرہ کی پریکٹس بنانا ہے۔ جب آپ صبح الارم سن کر اٹھیں اور روزمرہ کی اندھی دوڑ، اس کارپوریٹ ہسل میں کودنے لگیں، تو ایک لمحے کے لیے رکیں، اپنی ترجیحات کو پرکھیں۔ یہ دیکھیں کہ آپ کس کی خوشنودی کے لیے ہانپ رہے ہیں۔ کیا آپ واقعی اس ہستی کے شکر گزار ہیں جس نے آپ کو وجود بخشا، یا آپ صرف مال کی محبت میں اپنا آپ گنوا رہے ہیں؟ شکر گزاری ہمیں اس ریٹ ریس سے نکال کر ایک بامقصد زندگی کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ بہت ہی شاندار بات ہے، اور اس سے پہلے کہ ہم آج کی اس نشست کو ختم کریں، اس پورے تقابلی جائزے اور فورنزک آڈٹ کی بحث کے بعد میں ایک بہت ہی چونکا دینے والی سوچ تمام سننے والوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس پر کوئی فوری جواب مت سوچیے گا، بس جب آپ اکیلے ہوں تو اس پر غور ضرور کیجیے گا۔ ضرور۔ سوچنے کی بات یہ ہے، اگر ایک جانور جس کے پاس اعلیٰ انسانی شعور نہیں ہے، وہ دنیا کی پیچیدگیوں کو نہیں سمجھتا اور وہ محض خوراک اور پانی کے بدلے اپنی جان قربان کر کے وفاداری کی معراج پر پہنچ سکتا ہے، تو کیا انسان کا یہ نام نہاد اعلیٰ شعور، جس پر ہمیں اتنا فخر ہے، واقعی اسے بہتر بناتا ہے؟ بہت گہرا سوال ہے۔ یا پھر یہ شعور، یہ عقل اور یہ منطق صرف اس کی احسان فراموشی، اس کی انا اور اس کے لالچ کو جواز فراہم کرنے کا ایک آلہ بن کر رہ گیا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ہماری عقل ہی ہماری وفاداری کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ بن چکی ہو؟ اور کیا واقعی ہمارا سجدہ اس گھوڑے کی موت کے منہ میں لگائی جانے والی دوڑ جتنا سچا اور بے لوث ہے؟ یہ واقعی ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے کو ہم یہیں مکمل کرتے ہیں۔ امید ہے اس گفتگو نے ہم سب کو اپنی روزمرہ کی دوڑ اور اپنے رویوں کو ایک بالکل نئے زاویے سے دیکھنے پر مجبور کیا ہوگا۔